السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول ماسیل ایپیسوڈ 2. وہ دھپ سے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی. یہ گرنے والا انداز تھا. وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی. دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا. کیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا جسے وہ ابھی ابھی دیکھ کر آئی تھی وہ وہی تھا جس کی تلاش میں وہ گھر سے نکل آئی تھی. وہ اپنے فائنل سیمسٹر کے فائنل ایگزامز چھوڑ کر آ گئی تھی. کئی لمحے وہ یوں ہی گم سم بیٹھی رہی. پھر اس نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا. خشک لبوں پر زبان پھیری اور اسے آن کر دیا. اس کے بعد اس نے ہولے ہولے بولنا شروع کیا. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے اسے دیکھا ہے. اس شخص کو جس کی میں دنیا میں شاید سب سے بڑی فین ہوں. اس کے شاہکاروں کی، اس کی تخلیق کی، اور سب سے بڑھ کر اس کی ذات کی. میں نے جب دیکھا تو میرا دل زور سے دھڑکا. میں نے کہا تھا میں اسے پہچان لوں گی، اور آج سینکڑوں لوگوں کی بھیڑ میں نے اسے پہچان لیا. وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا. دل کیا اور ابھی اس کے پاس بیٹھ جاؤں اور وہ کہانی سنوں جس نے اسے بدل دیا. وہ کہانی سنوں جس کی وجہ سے وہ جگہ جگہ بھٹک رہا ہے. دل کر رہا تھا جلدی سے اس لڑکی کا نام پوچھوں، اس ذات کے بارے میں جانوں جس کا جوگ لیے وہ جوگی جیسا روپ دھارے بیٹھا تھا. کسی قصہ گو کی مانند وہ مجھے بت سازوں کا وہ قصہ سنائے جسے سننے کو میں بےتاب ہوں. لیکن اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی، اور مجھے لگا تھا میں مزید اس کے سامنے کھڑی رہی تو گر جاؤں گی. اس لیے میں پلٹ آئی. میں کچھ دیر بعد پھر جاؤں گی، پھر پوچھوں گی، اور میں اب یہ سفر اسی شخص کے ساتھ کروں گی. You know what؟ وہ رف حلیے میں ہر منظر کو مان دینے کی طاقت رکھتا ہے. وہ چپ ہو گئی کیونکہ الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے. اس نے ٹیپ ریکارڈر بند کیا اور سیٹ سے ٹیک لگا لی. ٹرین اب لاہور جنکشن اسٹیشن سے نکل چکی تھی. پلیز ایما، پلیز پلیز چلی جانا یار. روز اس کی منتیں کر رہی تھی. دیکھو اگر میرے فیونسی کے فادر کی ڈیتھ نہ ہوتی تو میں خود ہی چلی جاتی، لیکن اب میں مجبور ہوں. آج لاسٹ ڈیٹ ہے. اگر میں آج نہ گئی تو مجھے نیکسٹ سیشن تک ویٹ کرنا پڑے گا اور میں نہیں کر سکتی. تم نہیں جانتی مسٹر ماسیل کے مجسمہ سازی کے کورس میں ایڈمیشن لینا میرا بہت بڑا شوق ہے. روز تم میری روٹین جانتی ہو. میرے پاس سچ میں ٹائم نہیں ہوتا. میں کیسے چلی جاؤں؟ اور روز بن کر تو بالکل نہیں جا سکتی. اس نے صاف انکار کیا تھا. اس کے انکار پر روز کا منہ لٹک گیا تھا. تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس جا کر ایک ایڈمیشن فارم فل کرنا ہے. اس کی ساری ڈیٹیلز میں نے تمہیں واٹس ایپ کر دی ہیں، اور ایڈمیشن فیس میں سبمٹ کروا دوں گی. بس تم مجھے میسج کر دینا. وہ روحانسی ہو گئی تھی. ایما نے خفگی بھری نظر اس پر ڈالی. پلیز یار، میں یہ موقع نہیں کھونا چاہتی. مجھے پورا سال انتظار کرنا پڑے گا. میں فیونرل کے بعد چلی جاتی، لیکن ماسیل کے رول بہت سخت ہیں. لیٹ آنے پر ایڈمیشن نہیں ملتا. ایما نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا. ابھی تو مجھے یونیورسٹی جانا ہے. فری ہو گئی تو میں تمہیں میسج کر دوں گی. مجھے لوکیشن بھیج دینا. وہ سنجیدہ لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ روز کا چہرہ کھل اٹھا تھا. یو آر جسٹ لو ایما. وہ اس کے عقب میں خوشی سے چلائی تھی. پھر یہ یاد آنے پر کہ اس کے ہونے والے سسر کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ فوراً سنجیدہ ہوئی. چہرے پر بناوٹی غم کے تاثرات لاتے ہوئے وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی. اس کا رخ اپنے فیونسی کے گھر کی جانب تھا. 1 گھنٹہ وہاں گزارنے کے بعد شنایا جا چکی تھی. وہ اس کی اکلوتی دوست تھی جو ملنے آ جایا کرتی تھی. اس نے کبھی شنایا کو اپنی دوست نہیں کہا. البتہ شنایا سب سے یہی کہتی تھی کہ وہ ماسیل کی بیسٹ فرینڈ ہے. وہ اسے امپریس کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی. وہ انڈیا سے تھی اور پچھلے 2 ہفتے وہ وہیں گزار کر آئی تھی، اور جیسے ہی وہ واپس آئی تو سب سے پہلے ماسیل سے ملنے آئی. پر اس نے ماسیل کی پرسنل اسسٹنٹ سے معلومات حاصل کر لی تھیں کہ وہ آج کل ایکارس پر کام کر رہا ہے. اسی لیے وہ اس پر ریسرچ کر کے آئی تھی. ماسیل کوئی بزنس مین نہیں تھا، نہ اس کے پاس بہت سا پیسہ تھا. ہاں البتہ اس کے پاس ایک ہنر تھا، مجسمہ سازی کا ہنر.
اور اس ہنر نے اسے اتنا مشہور کرا دیا تھا کہ لوگ اس سے ملنے کو بےتاب رہتے تھے۔ اس کے مجسمے عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتے تھے۔ وہ ہر طرح کے مجسمے بناتا تھا، سادہ، خوبصورت اور بولڈ، لیکن بناتا وہ اپنی مرضی سے تھا۔ کسی کے کہنے پر وہ کچھ نہیں بناتا تھا۔ ہاں، البتہ وہ مجسمہ سازی سکھاتا تھا۔ اس کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا جو ماسیل کے نام سے مشہور تھا، اسی لیے سب اسے ماسیل ہی بلاتے تھے۔ اور انسٹیٹیوٹ کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اس نے ایک اسسٹنٹ رکھی ہوئی تھی جس کا نام مارتھا تھا۔ وہ اپنا کام اچھے سے کرتی تھی۔ جیسے ہی شنایا گئی تو ماسیل نے گہرا سانس لیا اور پھر اس کی نظر میز پر رکھے اخبار پر پڑی۔ اس نے وہ اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ بے دھیانی میں صفحے پلٹتے اچانک اس کی نظریں تھم سی گئیں۔ روح کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں یہ سوال ہمارے شعور اور لاشعور میں پنپتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کا کوئی ایسا مؤثر جواب نہیں ڈھونڈ پاتے جو ہمارے اندر کے ملحد کو مطمئن کر سکے۔ جی ہاں، ہمارے اندر کا ملحد۔ وہ بے ساختہ پڑھتا چلا گیا۔ ایسی چیزوں میں اسے ویسے بھی دلچسپی تھی۔ یہاں قرطبہ اور غرناطہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے اکثر یہ سوال میرے ذہن سے ٹکرایا تو میں نے خود سے کہا کہ روح اللہ کا امر ہے، لیکن میرا نفس جو کبھی میرا دوست بن جاتا ہے تو کبھی میرا دشمن، اس نے جواب دیا، نہیں، کچھ اور جواب دو۔ آج کی دنیا کی سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ بضد رہا اور میں سوچتی گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم اس دنیا میں کب سے ہو؟ میں نے اپنے اندر کے ملحد سے پوچھا۔ میں تو ہمیشہ سے ہوں۔ یہ تو تمہارا مذہب ہے جو جینے اور مرنے کا ایک وقت متعین کیے بیٹھا ہے۔ اس نے قہقہا لگایا۔ تمہارا خدا کہتا ہے میں نے انسان کو مٹی، پانی اور بہت سے اجزاء کے ملاپ سے بنایا ہے، اور یقیناً یہ اجزاء کائنات سے لیے گئے ہیں۔ تم سائنس کی طالبہ ہو، تم جانتی ہو یہ اجزاء اس کائنات میں برسوں سے موجود ہیں، اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا جسم مٹی بن کر اسی دنیا میں رہ جائے گا، یعنی انسان کا وجود کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ صدیوں پہلے سے کائنات میں موجود ہے اور آخری دن تک موجود رہے گا۔ اس نے تاش کا بڑا پتا پھینکا تھا۔ میں ہولے سے مسکرا دی۔ تم نے ٹھیک کہا، تم کائنات میں صدیوں سے موجود ہو، لیکن تم نے صدیوں پہلے کے وقت کو نہیں دیکھا۔ تم نہیں جانتے سن 1200 میں دنیا کیسی دکھتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے صدیوں پہلے کی کائنات کو دیکھ رکھا ہے؟ اور کیا جب تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، تمہارے محسوسات کو چھین لیا جائے گا، تب بھی صدیوں بعد کی کائنات کو دیکھ پاؤ گے؟ تمہارے اجزاء کائنات میں پہلے سے موجود تھے، پھر یہ خود بخود کیوں نہیں جڑ گئے؟ یہ شعور تمہیں ابھی ہی کیوں ملا ہے اور کہاں سے ملا ہے؟ میں نے بھی کچھ ایسے سوال کیے۔ وہ تذبذب کا شکار سا نظر آیا۔ تمام اجزاء کو جوڑ کر انسان کو جو ایک انفرادی وجود دیا گیا ہے، اس کے اندر جو یہ لاشعور لایا گیا ہے، اس کی آنکھ جو کائنات کو دیکھ سکتی ہے، جو سالوں سے اس کائنات میں وجود رکھنے کے بعد بھی دیکھ نہیں پاتی تھی، یہی تو روح ہے۔ اسے ہی تو خدا نے روح کا نام دیا ہے، اسے ہی تو اللہ کا امر کہا گیا ہے۔ اللہ نے کہا ہو جا، سب ہوتا گیا، اجزاء ملتے گئے، جسم بنتا گیا، اور پھر شعور دیا گیا، سب کچھ دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت۔ کائنات کے ان اجزاء کے پاس نہیں ہے، یہ تو ہم میں پھونکی گئی ہے۔ جو صلاحیت پھونکی گئی ہے وہی تو روح ہے، اور جس دن اس روح کو نکال لیا جائے گا، سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ نہ تم دیکھ پاؤ گے، نہ سن پاؤ گے، نہ محسوس کر پاؤ گے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا میرا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ چکا تھا۔ میری آنکھوں میں عجیب سا جلال اتر آیا تھا۔ میرے جسم کا روم روم اس ملحد کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا، تم مجھے بہکاؤ گے؟ تم؟ ارے جاؤ، تم تو خود بہکے ہوئے ہو۔ اس ملحد کا مکروہ چہرہ بھنج سا گیا تھا۔ اور کیا کہا تم نے؟ تم اس کائنات میں پیدا ہونے سے بہت پہلے سے موجود ہو؟ تم بھول رہے ہو، یہ بھی میرے خدا کی مہربانی ہے۔ اس نے ہمارے اصل کو، جو ہمارا روحانی وجود یعنی ہماری روح ہے، بہت پہلے پیدا کر دیا تھا، اور فرمایا ہم فیہا خالدون، ترجمہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
ہمارا اصل وجود کبھی نہیں مرنے والا، کیونکہ وہ اللہ کا امر ہے اور وہی روح ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ مکروہ چہرے والا ملحد مجھے غصے سے گھورتا بھاگ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بے شک یہ شیطان ہی ہے جو ایک انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہی ہمارے نفس میں سرایت کر کے ہمارے اندر کے ملحد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور خدا ہی ہے جو ہمیں شیطان کی پناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے لیے خدا پر کامل یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ کالم نگار ایمان بنت عبداللہ۔ ماسیل نے وہ کالم کسی ٹرانس کی کیفیت میں پڑھا تھا اور پھر اس نے اخبار بند کر کے رکھ دیا تھا۔ کون تھی ایمان بنت عبداللہ؟ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن ماسیل نے اعتراف کیا تھا کہ وہ لڑکی انٹلیکچول تھی، شاید وہی تھی جو اس کے سوالوں کا جواب دے پاتی، اس کے اندر کے ملحد کو بھگانے میں مدد کرتی۔ ایمان بنت عبداللہ، تم مجھے کہاں مل سکتی ہو؟ اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا تھا۔ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ 5-6 سال کا بچہ تھا جو فٹ بال تھامے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، لیکن پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گرتا چلا گیا۔ زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کا سر پھٹ چکا تھا، جس سے خون بہنے لگا تھا۔ گرنے کے کچھ لمحوں تک وہ بچہ ویسے لیٹا رہا جیسے گرا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر وہ بنا روئے اٹھا اور اپنا فٹ بال اٹھا لیا۔ اسے اپنے چہرے پر کوئی گرم چیز پھسلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ خون تھا جو بہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ خون دیکھ کر وہ گھبرایا، لیکن پھر بنا روئے وہ اپنی ماما کو آوازیں دیتا کچن کی جانب بھاگا۔ ماما، ماما، وہ انہیں پکار رہا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی اسے نہ تو درد محسوس ہو رہا تھا اور نہ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ بس خون اس کے لیے عجیب تھا۔ اس کی ماں اس کی پکار پر باہر آئی، پر جیسے ہی اس نے بچے کے سر سے خون نکلتا دیکھا وہ تڑپ کر اپنے بیٹے کی جانب بڑھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اس کے سر پر رکھا اور وہ اسے اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی۔ باہر ڈرائیور موجود تھا، وہ بھی بچے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ کچھ دیر وہ بچہ اپنی ماں کے ہمراہ اسپتال میں موجود تھا۔ ڈاکٹر بچے کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ اسے 3 ٹانکے لگے تھے، جبکہ بچہ بہت خاموش بیٹھا یہ سب بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ البتہ جب اس نے اپنی ماں کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو اسے دکھ ہوا۔ ڈاکٹر نے جب مرہم پٹی کر دی تو عورت نے بچے کے گال پر پیار کیا اور اسے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ میرے بیٹے کو کتنا درد ہو رہا ہوگا نا؟ درد؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ بچے نے تعجب سے پوچھا تھا۔ ماں نے اس کی بات سن کر اسے خود سے الگ کیا اور حیرت سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کا یہ بیٹا بڑی ہمت والا تھا۔ وہ کم کم ہی روتا تھا، بلکہ روتا ہی نہیں تھا۔ وہ سب کچھ سہ جاتا تھا، دوسرے بچوں سے لڑتا جھگڑتا نہیں تھا۔ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ ماں نے بچے سے پوچھا۔ نہیں، بچے نے نفی میں گردن ہلائی۔ بچے کی ماں اور ڈاکٹر نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں حیرت، جبکہ بچے کی ماں کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس عورت نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ کچھ تھا جو الگ تھا، کچھ تھا جو الگ اور برا ہونے والا تھا۔ رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ٹرین راولپنڈی اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ نیند جیا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جویری عباس، جس کی ذہانت پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی، وہ پچھلے 5-6 گھنٹوں سے اسی سوچ میں مگن تھی کہ وہ کیسے جائے اور اس شخص سے کیسے مخاطب ہو، کیسے وہ اس کی کہانی جانے۔ یہاں ٹرین آدھا گھنٹہ رکنے والی تھی۔ موسم برسات تھا، آسمان ابر آلود تھا۔ وہ ٹرین سے نیچے اتری تو ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، چنانچہ وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کے کپ لے کر اس کے کیبن کی طرف بڑھی۔ دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے اکیلے پورا کیبن بک کیا تھا، تبھی وہ اکیلا سفر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کیبن تک پہنچی اور اس نے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے ہی شال لپیٹے کھلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہوا چلنے کے باعث اس کے ماتھے پر بکھرے بال اڑ رہے تھے۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ آہٹ اور آواز پر اس شخص نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے شام میں بھی سنی تھی، لیکن پھر نظر انداز کر دی۔
چاند کبھی بادلوں کی اوٹ سے نکل آتا اور کبھی گہرے سیاہ بادل اسے چھپا دیتے۔ وہ اسے خاموشی سے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر بنا کوئی جواب دیے چہرہ واپس کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ ایک سایہ سا جیا کے چہرے پر لہرایا، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور خود اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں میں آپ کی وجہ سے اس وقت اس ٹرین میں ہوں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے ڈسپوزیبل چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں جانتی ہوں اب آپ کو چائے پسند ہے، تو خاموشی سے اسے تھام لیں۔ وہ ماحول پر چھائی کلفت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے وہ کپ تھام لیا۔ جی اپنی تمام حسیات سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھام کر ایک بار پھر سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پڑے بال ہوا چلنے کے باعث اڑ رہے تھے۔ جیا نے اس لمحے میں خود کو بے بس پایا تھا۔ جانے کتنے لمحے وہ اسی منظر کو دیکھتی رہی۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے پلٹ کر جیا کو دیکھا۔ کمال کی بات یہ تھی، دونوں کی چائے ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ جیا کے لیے وجہ وہ سامنے بیٹھا شخص تھا، جبکہ وہ جو سامنے بیٹھا تھا وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اسے اپنی جانب سوالیہ نظروں سے تکتے جیا پہلے تو بڑبڑائی اور پھر بالآخر پوچھ ہی لیا۔ بہت۔ جیا نے پہلی بار اس کے منہ سے کچھ سنا تھا۔ وہ شاید بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ جیا نے ایک گہرا سانس لیا اور چائے کا کپ سیٹ پر رکھ کر گلا صاف کرتے ہوئے بولی، میں پہلے بتا چکی ہوں میرے اس وقت یہاں ہونے کی وجہ آپ ہیں۔ میں اپنے فائنل ایگزامز چھوڑ کر آئی ہوں، وہ اس لیے کہ میں آپ کی زندگی پر ایک شارٹ فلم بنانا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں آپ کی آپ بیتی آپ کی زبانی ہی سنتی۔ جیا کی اس بات پر اس نے جیا کو ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو یا اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ وہ کئی ثانیے تو اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے مسکرا دیا، استہزائیہ مسکراہٹ، جبکہ جیا تو اس کے مسکراہٹ پر پتھر ہوئی تھی۔ کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کی مسکراہٹ اچھی ہے؟ شاید وہ باتونی لڑکی تھی، اس لیے چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جیا کی یہ بات سن کر اس شخص کے ہونٹوں کی مسکان پل بھر میں غائب ہو گئی۔ دماغ ایک بار پھر سے ماضی کے پنوں میں الجھنے لگا تھا۔ تمہیں مجھ میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا، اس نے آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈالتے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ ایسی ہی تھی، کبھی غور سے کسی انسان کو تکتی ہی نہیں۔ وہ حیرت اور غم کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے سچ میں کبھی غور نہیں کیا آپ پر، وہ خفگی سے بڑبڑائی۔ ہاں تو اب دیکھ لو نا، اور دیکھ کر بتاؤ تمہیں مجھ میں کیا پسند آیا۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کی ایک بات اچھی ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، فوراً جواب آیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ بس اسے گھور کر رہ گیا۔ میں لک کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی خفا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں میں ہینڈسم ہوں، لیکن میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر لڑکی نے آئس کریم چھوڑ کر اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ اسے ایسے گھورتے دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہاں یہ ہنسی، یہ اچھی ہے، اور بال بھی۔ اس نے انگلی سے اس کے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا کیوں کھو جاتے ہیں آپ؟ جیا کی آواز پر وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ ہونٹوں پر زخمی مسکان ابھری تھی، جبکہ آنکھوں میں اذیت تھی۔ غم بانٹنے سے ہلکا ہوتا ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ بولا بھی تو کیا، لہجہ سرد تھا، جیا کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، ایسے نہیں جا سکتی میں، آپ میرے قرضدار ہیں۔ جیا کی بات پر اس کی آنکھوں میں پھر سے سوال ابھر آیا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کون سا قرضہ؟ اس کے اس طرح دیکھنے پر جیا نے نظریں چرائیں، جانے کیوں وہ شخص ساری باتیں آنکھوں سے ہی کرتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ کو چائے دی، آپ نے کون سا مجھے پیسے دیے ہیں، تو آپ میرے قرضدار ہوئے نا، وہ کندھے اچکاتی بولی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے جیا کو پاگل کا کمنٹ دیا گیا۔ اور یہ قرضہ تب اترے گا جب میں باقی کا سارا سفر آپ کے ساتھ طے کروں گی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ جیا کی بات سن کر اس نے سر جھٹک دیا، جیسے سنا ہی نہ ہو۔
اور پھر ٹھنڈی ہو چکی چائے کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے جیا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ چند ہی لمحے گزرے تھے جب جیا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا آپ کو وہ پہلی ملاقات یاد ہے جب وہ آپ سے ملی تھی؟ کیسی لگ رہی تھی وہ؟ پہلی ملاقات؟ یہ الفاظ اس کے ذہن میں رقص کرنے لگے تھے۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتا تھا وہ پہلی ملاقات؟ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، ٹرین پھر سے چل پڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی یادوں کی ٹرین نے رفتار پکڑی۔ مجسمہ سازی۔ راجر اسکرٹن نے کہا تھا کہ ہماری زندگی کا بڑا حصہ عارضی مقاصد کے حصول کے لیے گزرتا ہے۔ روز کی معاشی جدوجہد، آرام یا طاقت پانے کی چھوٹے پیمانے پر کوشش، خوشی اور آسائش کی ضرورت، تاہم ان میں سے کم ہی کچھ یادگار یا دیرپا احساس ہوتا ہے۔ لیکن وقتاً فوقتاً ہم اپنے سکوت سے جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں اور ایسی چیز کو پاتے ہیں جو ہماری موجودہ دلچسپیوں اور خواہشات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کسی قیمتی اور پراسرار حقیقت کا احساس جو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں، یہ خوبصورتی کا تجربہ ہے۔ اس تجربے سے گزرنے والوں کے احساس کو کئی دوسرے برداشت نہیں کر سکتے اور انہیں طعن و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ تقدیس کی تضحیک، خوبصورتی کے انکار اور بے حرمتی کا کلچر ہے۔ ایسا کلچر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمام انسانی آئیڈیل بے وقت ہیں۔ خوبصورتی کے تجربے کو جیتنا پڑتا ہے، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ بے حرمتی اور تضحیک کا بڑھتا کلچر جسے انٹرنیٹ پروان چڑھا رہا ہے، یہ مشکل تر کرتا ہے۔ اس کا شور انسانیت کی کمزور آواز کو ڈبونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک سبق ہے، خوبصورتی کی قدر اور مقصد کو بے وقت قرار دینے کی کوشش خود اس کلچر کو بے وقت کر رہی ہے۔ اور جب کوئی اپنا بے وقت ہونا دکھائی دے تو اس کو پھینک دے دیے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اس خوبصورتی کی قدر کرو جو تمہارے اندر ہے، اور اس خوبصورتی کو تخلیق کرو جو تم کر سکتے ہو۔ مجسمہ سازی اس شہر کا پرانا کلچر ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پرانی عمارتیں ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ سے جتنا جڑ گئے ہیں اتنا اکتا بھی گئے ہیں۔ اس لیے آرٹ کو وقت دو۔ آپ کو اسکیچنگ میں دلچسپی ہے، اسکیچنگ کریں۔ پینٹنگ پسند ہے، خوبصورت مناظر کو قید کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس مجسمہ سازی کا ہنر ہے تو ایسے شاہکار تخلیق کریں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ رہ جائیں۔ وہ کتنا اچھا بولتا تھا، سب دم سادھے اسے سن رہے تھے۔ یہ ایک ہال تھا جہاں قطاروں میں رکھی گئی کرسیوں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو فارم فل کر کے جمع کروا چکے تھے۔ ماسیل انسٹیٹیوٹ میں عمر کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہاں خوبصورتی آپ کی تعلیم پر داخلہ نہیں ملتا تھا، بلکہ آپ کو مجسمہ سازی کا کتنا علم ہے اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایڈمیشن فارم میں 3 اہم سوال ہوتے تھے جن کے جواب دینا لازمی تھے۔ پہلا سوال، کیا آپ خدا کو مانتے ہیں؟ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی ہے؟ اگر جواب ہاں تو اس کی وجہ بیان کریں۔ دوسرا سوال، آپ کا مذہب کیا ہے؟ تیسرا سوال، ماسیل کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ 3 سوال جن کے جوابات پر ماسیل انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن مل جاتا تھا صرف ان لوگوں کو جن کے جوابات ماسیل کو پسند آتے تھے۔ آپ سب لوگ اپنا فارم فل کر چکے ہیں۔ کل شام تک اسٹوڈنٹس کی لسٹ لگ جائے گی۔ آپ سب کو میری طرف سے بیسٹ آف لک۔ وہ پروفیشنل انداز میں مسکرایا تھا۔ وہاں بیٹھی آدھی سے زیادہ لڑکیاں صرف اس لیے ایڈمیشن لینے آئی تھیں کہ مسٹر ماسیل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ وہ اس وقت سرمئی رنگ کی پینٹ اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ سیاہ بال اچھے سے سیٹ تھے، کلائی میں گھڑی تھی۔ اس نے ٹائی نہیں لگائی۔ اس کا قد لمبا تھا اور وہ خود بھی اسمارٹ تھا۔ وہ اکثر ہاتھ ہلا کر بات کرتا تھا۔ ایک ایک پوائنٹ کو اچھے سے بیان کرنا اس کی عادت تھی۔ اس کی ہمیشہ سے ایک روٹین تھی۔ جب وہاں ایڈمیشن لینے والے اسٹوڈنٹس فارم فل کر لیتے تو وہ ان سے ملاقات لازمی کرتا تھا۔ اس دوران وہ آنے والے نوجوان جو سوشل میڈیا میں گم تھے اور ادھیڑ عمر لوگ جو ہر چیز سے اکتا چکے تھے، سب کو آرٹ سے جڑنے کا کہتا تھا۔
ماسیل کے نزدیک آرٹ انسان کو ڈپریشن سے نکالنے میں مدد کرتا تھا۔ وہ پوری توجہ سے بول رہا تھا جب اچانک ابھرنے والی آواز پر خاموش ہو گیا تھا۔ یہ مارتھا کی آواز تھی۔ وہ کسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتی۔ وہ بھاگتی دوڑتی ماسیل انسٹیٹیوٹ تک پہنچی تھی۔ روز نے اسے جانے کس مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا یہاں آئی تھی۔ انسٹیٹیوٹ کے باہر گہری خاموشی چھائی تھی۔ اسے رہ رہ کر روز پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دے رہی تھی۔ روز یہاں ایڈمیشن لینے کے لیے مری جا رہی ہے جبکہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ بڑبڑاتی اندر داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر اسے ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی نظر آئی تھی۔ ایما اس کے پاس گئی اور اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ سوری میم، یو آر لیٹ، ایڈمیشن کا ٹائم گزر گیا۔ لڑکی نے شائستہ لہجے میں معذرت کی۔ کیا مطلب ٹائم گزر گیا؟ ایما کی تیوری چڑھی۔ یہ کوئی پیپر ہے جو ٹائم گزر گیا؟ اور پھر آج کا پورا دن پڑا ہے، ایسے کیسے ٹائم گزر گیا؟ میں مرتے مراتے یہاں پہنچی ہوں۔ اسے سچ میں غصہ آیا تھا۔ یو آر لیٹ میم۔ اس کے غصہ کرنے پر لڑکی نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے۔ 3 بجے کا ٹائم تھا نا، اور ابھی 3:40 ہوئے ہیں، لیٹ کیسے ہو گئی؟ 3 بجے تو ایڈمیشن اسٹارٹ ہونا تھا نا۔ ایما کا دماغ گھوما تھا۔ 3 بجے کا وقت تھا اور 3:15 سب سے فارم لے لیے جاتے ہیں۔ اب تو پری لیکچر ہو رہا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لڑکی نے معذرت کی۔ میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں، میرے لیے اس سال ایڈمیشن لینا بہت ضروری ہے، برائے مہربانی کچھ کیجیے۔ بالآخر اس نے خود پر قابو پاتے درخواست کی۔ سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے ایسے کیسے نہیں کر سکتے؟ کہاں ہیں آپ لوگوں کے باس؟ میں خود بات کر لیتی ہوں۔ وہ خود آگے بڑھی۔ میم سٹاپ، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ لڑکی کی آواز ابھری تھی، پر تب تک وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے پریشانی میں فون ملایا تھا۔ جبکہ ایما کوریڈور سے گزر کر تھوڑا اندر آئی تو اسے ایک جانب سے تالیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تیزی سے اس جانب بڑھی تھی۔ وہ جس کام کے لیے آئی تھی اسے پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسے روز کا بھی احساس تھا، تبھی وہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہاں دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کھولتی، اسے عقب سے آواز ابھری تھی۔ یہ مارتھا جو ریسیپشنسٹ کے فون کرنے پر وہاں کسی بوتل کے جن کی طرح پہنچ گئی تھی۔ مسٹر ماسیل، ہم نے سنا ہے آپ کافی آرٹسٹک پرسن ہیں، آپ کو شاعری پسند ہے اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمیں اس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ملے گا یا نہیں، پر میں آپ کی آواز میں آپ کی فیوریٹ شاعری سننا چاہتا ہوں۔ یہ 45 سالہ ایک شخص تھا جو ماسیل سے اپنی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ وہ جو دونوں جیبوں میں ہاتھ اور سے اب اسٹوڈنٹس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، گردن جھکا کر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ کسی کے کہنے پر کوئی کام مشکل سے ہی کرتا تھا، پر آج اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور اپنا فیوریٹ شعر اس کی نظر کیا۔ جفا و جور کی دنیا سنوار دی ہم نے، زہے نصیب کے ہنس کے گزار دی ہم نے۔ تبھی جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایما اندر داخل ہوئی۔ وہاں کوئی 100 کے قریب اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور اسٹیج پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے اتنی عوام کا تو تصور نہیں کیا تھا۔ وہ ایک پل کو گھبرائی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی تھی، سب کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ ماسیل نے سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو دیکھا تھا جو ہلکے نیلے رنگ کی پاؤں کو چھوتی ایک ڈھیلی ڈھالی سی گاؤن نما میکسی میں ملبوس تھی۔ سفید رنگ کے سنیکر پہنے، کندھے پر بیگ جمائے وہ پریشان نظروں سے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جس بات نے ماسیل کو چونکنے پر مجبور کیا، وہ اس لڑکی کا سر پر لیا گیا اسکارف تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں چھاتا تھامے ہوئی تھی جو بند تھا۔ ماسیل کبھی کسی کے آنے پر اپنی بات ادھوری نہیں چھوڑتا تھا، اس لیے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہاں بیٹھی عوام پوری حسیات سے اسے سن رہی تھی۔ وہ انہیں یہ شعر ویلینیسین میں سنا رہا تھا۔ اس نے غزل کوئی اور شروع کی تھی، لیکن ایما کو دیکھ کر اس کے لبوں سے کچھ اور ہی پھسلا تھا۔ وہ ہولے ہولے اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ اب وہ ایما کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کے عین سامنے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔
یہ جملہ اس نے ایما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا، اور یہ بے اختیار ہوا تھا۔ ایما جس کا دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، وہ اب پوری طرح پزل ہو چکی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ماسیل واقعی اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ چند لمحے یوں ہی گزرے۔ ہال میں بیٹھی عوام دونوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ماسیل نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے پوچھا تھا، جبکہ ایما اس کے سوال پر گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کو بتانے اور آپ سے بات کرنے میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ کائنڈلی اپنے باس مسٹر ماسیل سے ملوا دیں مجھے، میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گی۔ میرے لیے اس وقت ایڈمیشن فارم لینا بہت ضروری ہے۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری ماسیل کی تھی۔ کیا وہ لڑکی ماسیل کو، یعنی اسے، نہیں جانتی تھی؟ کیا واقعی وہ ویلینیسیا میں رہتے ہوئے ماسیل کو نہیں جانتی تھی؟ کیا اس نے کبھی ماسیل کو دیکھا تھا؟ واٹ ربش! ماسیل کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ ہال میں بیٹھی عوام بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اور سیارے سے آ ٹپکی ہو۔ تم ماسیل کو نہیں جانتی؟ پہلے کبھی ملی ہو یا کبھی دیکھا ہے؟ جانے کیوں وہ پوچھ رہا تھا۔ ایما فوراً نہ کہنے لگی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کا ارادہ بدل گیا۔ ہاں، میں ملی ہوں، بہت بار ملی ہوں۔ ان پر گرے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اس بار ہال میں بیٹھی عوام اس کی بات سن کر کھلکھلا دی۔ مسکراہٹ تو ماسیل کے لبوں پر بھی ابھری تھی، لیکن وہ چھپا گیا۔ کس ٹھٹائی سے وہ اس کے سامنے کھڑی جھوٹ بول رہی تھی۔ اب کی بار ماسیل نے بازو سینے پر باندھے اور اگلا سوال کیا۔ اچھا، کب کب اور کہاں کہاں ملی ہو؟ جانے کیوں اس سے بات کرنا دلچسپ لگ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، ماسیل کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کے سکارف پر پڑی اور وہ فوراً بولا۔ یہ بے ساختہ جملہ تھا، کیونکہ ایسا کافی سالوں بعد ہوا تھا جب وہاں ایڈمیشن لینے کوئی مسلمان آیا تھا۔ ایما کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، کیونکہ شدت پسند ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے اسے غصہ آیا اور وہ اردو میں بڑبڑائی۔ لگنا کیا ہے بھائی، میں مسلمان ہوں۔ کیا بے نیازی تھی، کیا فخر تھا، اور کیا ڈھیٹ پن تھا کہ وہ لیٹ ہونے اور مارتھا کے منع کرنے کے باوجود اندر گھس آئی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ماسیل کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر سخت تاثرات ابھرے تھے۔ تو محترمہ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماسیل انسٹیٹیوٹ میں مسلم الاؤ نہیں ہے۔ وہ جبڑے بھینچتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ تو اس کے اتنے صاف اردو سمجھنے اور بولنے پر ساکت رہ گئی تھی۔ آپ ہی؟ وہ واک کرنے کے بعد لیٹی تھی جب حمیزہ اس کے پاس آئی۔ جی جی، ایمان نے موبائل اٹھاتے پوچھا۔ پیپروں کے بعد وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ اسے نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا اچھا لگتا تھا اور اس کے لیے وہ اکثر گھنٹوں موبائل یوز کرتی تھی۔ آج جب میں قرآن پاک کا سبق پڑھ رہی تھی نا، تو میں نے کچھ عجیب پڑھا۔ حمیزہ اپنی ساری الجھنیں ایمان سے ڈسکس کرتی تھی اور ابھی ابھی جہاں وہ الجھی تھی ایمان کے پاس آ کر لیٹ گئی تھی۔ اچھا، کیا عجیب پڑھا؟ ایمان نے موبائل واپس رکھ دیا اور تھوڑا سا کھسک کر حمیزہ کو اپنے پاس جگہ دی۔ وہ ایک قوم تھی نا جس پر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، آندھی کا عذاب، پھر وہ قوم مٹ گئی اور نام و نشان نہیں بچا۔ ہاں، قوم عاد، ایمان نے لقمہ دیا تھا۔ ہاں وہی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہواؤں سے بھلا پوری قوم کیسے مٹ سکتی ہے؟ وہ الجھی ہوئی تھی۔ اس معصوم کا ذہن اس بات میں اٹک گیا تھا کہ پوری کی پوری قوم ہوا سے کیسے مٹ گئی۔ ایمان کو اس کے سوال کرنے پر بڑا ہی پیار آیا تھا۔ اس نے حمیزہ کو اپنے ساتھ لگایا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ پریشان ہوئی تھی، کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے کیسے ہوا ہوگا۔ اگر اس کا جواب میں تمہیں صبح دوں تو چلے گا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، پر ابھی آپ مجھے کچھ دکھائیں، کارٹون یا جادو والی مووی۔ وہ جلدی سے ایمان کا موبائل اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، پر جلدی سونا ہے کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہے۔ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، میں پورے ٹائم پر اٹھ جاؤں گی۔ وہ مسکرائی تو ایمان نے اپنا موبائل اسے دے دیا۔ اسے اب اس کا جواب ڈھونڈنا تھا، اس سوال کا جو حمیزہ نے اس سے کیا تھا۔ حمیزہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ ایسی بچی تھی جسے کسی بھی چیز میں ہرانا ناممکن تھا۔ وہ باتیں کرتی نہیں تھکتی تھی،
نہ موویز دیکھتے اور نہ گیم کھیلتے۔ وہ ہیری پوٹر کی بہت بڑی فین تھی اور اکثر عجیب و غریب سوال پوچھتی رہتی تھی، لیکن ابھی جو سوال اس نے کیا وہ ایمان کے نزدیک بہت اہم سوال تھا، اس لیے اس کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری تھا۔ جیسے ہی حمیزہ سو گئی، ایمان موبائل اور نوٹ بک اٹھا کر اسی کے پاس ایک سائڈ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اب اسے ریسرچ کرنی تھی، اس سوال کا جواب ڈھونڈنا تھا جو حمیزہ نے اس سے پوچھا تھا۔ لیکن اس سوال سے پہلے اور بھی کئی سوال ابھرتے تھے جو یہ تھے: پہلا سوال، قوم عاد تھی کون؟ سوال نمبر 2، اسے کیوں تباہ کیا گیا؟ لیکن ابھی جواب ڈھونڈنا تھا تو اس بات کا کہ آندھی سے کوئی پوری قوم، پورا شہر کیسے مٹ سکتا ہے؟ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح عادیوں یعنی قوم عاد میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی۔ آیت نمبر 41، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ آیت 42، پس قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے؟ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ آیت نمبر 15، پس ہم نے ان پر منحوس دنوں میں تیز آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں ذلت کے عذاب کا مزہ دنیا کی زندگی میں چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے اور ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ آیت نمبر 16، آندھی یعنی ہوا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا ایک ایسا لفظ ہے جو لاطینی وینٹس سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے ہوا، اور یہ ایک ہندوستانی یورپی جڑ سے ہے۔ ہوا کو موجودہ بہاؤ یا ہوا کی طاقت سمجھا جاتا ہے جو قدرتی وجوہات کی بدولت فضا میں پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو موسمیات کے ایک رجحان کے طور پر کہا جاتا ہے جو کرۂ ارض کی گردش اور ترجمے کی ان حرکتوں سے ماخوذ ہے۔ جبکہ وینٹس رومن میں ہے، ایک دیوتا کا نام تھا، ہوا کا دیوتا۔ یوں ہوا اور ونڈ کا لفظ وہیں سے نکلا ہے۔ یہ وہ بچپن میں سنتی اور پڑھتی آ رہی تھی کہ ہوا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے، لیکن ہوا اتنی طاقتور کیسے ہو گئی کہ وہ پورا شہر مٹا گئی؟ کیسے؟ ہوائیں، جن کی طاقت کا اندازہ قرآن پاک سے ہوتا ہے کہ ہوائیں نرمی سے بھی چلتی ہیں اور وہ توڑ اور بکھیر بھی سکتی ہیں۔ ہوائیں وہ طاقت ہیں جو زمین کی شکل کو بدل بھی سکتی ہیں۔ رب الخالی صحرا اور نیمیبیا کے صحرا میں بڑے بڑے ریت کے ٹیلے راتوں رات ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف ہوا کی قوت سے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہواؤں کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہوا بارشیں لاتی ہیں، پودوں کو، انسانوں کو زندگی مہیا کرتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر یہی ہوا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو؟ اسے یاد ہے، اس نے ہائیڈرو میٹرولوجی میں پڑھا تھا، ہوا کا صرف ایک تیز جھونکا گسٹ کہلاتا ہے، لیکن ہر منٹ میں چلنے والے تیز جھونکے اسکوالز، اور پھر اس کے بعد اپنی رفتار کے حساب سے انہیں گیل، اسٹارم اور ہریکینز کہتے ہیں۔ اب ایمان اپنی ہائیڈرو میٹرولوجی کی کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی پوری دلجمی سے ریسرچ کر رہی تھی، ہوا، اس کی اقسام اور اس سے اٹھنے والے طوفان، وہ سب کو باری باری اسٹڈی کر رہی تھی۔ ہوا کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بیوفورڈ ونڈ فورس اسکیل استعمال ہوتا ہے۔ اس کے 18 فورس اسکیل ہیں۔ ایک عام ہوا جس میں ہم بچپن میں پتنگ اڑایا کرتے تھے، وہ 0 فورس کی ہوا ہوتی ہے جس میں شام کو بیٹھنا ہمیں بہت پسند ہوتا تھا۔ فورس 4 کی ہوا ایک بادبان والی بڑی کشتی کو آسانی سے دھکا دے سکتی ہے، تقریباً 52 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے۔ اس میں ہم کھڑے تو رہ سکتے ہیں لیکن کمفرٹ کے ساتھ نہیں۔ فورس 8 کی ہوا بیسیکلی ایک زمینی طوفان میں چلتی ہے، یعنی 117 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس میں ہمارے لیے کھڑے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فورس 11 کی ہوا ساحل سمندر پر آئے طوفانوں میں چلتی ہے۔ یہ ہوا سڑک پر لگے بورڈز کو اکھیڑ سکتی ہے، گاؤں میں بنے کچے گھروں کی چھتوں کو اکھاڑ سکتی ہے، اور اس پوائنٹ سے آگے کی ہوا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے یا کسی مووی میں دیکھا ہو جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو اونچی اونچی پاگل لہریں فورس 15 کی ہوا سے ہی پیدا ہوتی ہیں؟ فورس 15 کی ہوا زیادہ تر سمندروں میں چلتی ریکارڈ ہوئی ہے جو جہازوں کو الٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
اگر آپ کو ایک آسان سا فارمولہ دیا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ 43 کلومیٹر فی گھنٹہ اسپیڈ والی ہوا ہماری بجلی کی تاروں کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ ان میں سے کچھ تاریں ٹوٹ سکتی ہیں۔ 100 کلومیٹر کی رفتار والی ہوائیں پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو دھکا دے سکتی ہیں۔ ایسے ہی 250 کلومیٹر فی گھنٹہ پہنچ جانے پر ہوا ایک عام عمارت والے گھر کو زمین بوس کر سکتی ہے، اور ایک دفعہ اس کی رفتار 324 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھ جائے تو پھر کسی بھی مین میڈ عمارت کا ایک ہی مقدر ہوتا ہے، مکمل تباہی، یعنی ٹوٹل ڈسٹرکشن۔ بس، یا اس سے بھی آگے کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے پر ایمان کی دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسے تجسس تھا وہ سب جاننے کا جو وہ نہیں جانتی تھی، لہٰذا اس نے مشہور ریسرچر فرقان قریشی کا چینل کھولا اور غور سے اس کی ہوا پر بنائی گئی ویڈیو دیکھنے لگی۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ اہل عاد پر بھیجی گئی ہوا کے خزانوں میں سے صرف ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر چھوڑی گئی تھی۔ لیکن آخر اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کون سے ہوا کے خزانے؟ ہوائیں صرف ہماری زمین پر نہیں چلتی، یہ دوسرے سیاروں پر بھی چلتی ہیں۔ انہیں پلانیٹری ونڈز کہتے ہیں۔ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے تیز ہوائیں نیپچون پر چلتی ہیں، جو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس قدر تیز ہوا میں آپ زمین سے بھی اٹھ پائیں گے۔ اٹھنا تو درکنار، آپ شاید سانس بھی نہ لے پائیں۔ لیکن کیا اتنا ہی ہے؟ کیا نیپچون کی ہوائیں ہماری حد ہے؟ 2001 میں ہم سے 119 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک سیارہ دریافت ہوا تھا جس کا نام HD 80606b ہے، اور اس پر آج تک کی سب سے تیز ترین ہوا ریکارڈ کی گئی ہے، 15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اتنا سمجھ لیں کہ اول تو آپ ہوا کی اس رفتار پر کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر ہو بھی جائیں تو اس رفتار کی ہوا ہڈیوں سے آپ کا گوشت بھی اکھیڑ کر لے جائے گی۔ یہ جوپیٹر کے سائز کا سیارہ ہے۔ آج تک کائنات میں انسان نے ہوا کی جو سب سے تیز ترین رفتار تھیورائز کی ہے وہ IGR JI 70913624 نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہے۔ اس بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوا 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ گائز، یہ روشنی کی رفتار کا 3% ہے، اور اس رفتار کی ہوا میں آپ شاید اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خون کے خلیوں کو بھی بکھر جاتے ہوئے دیکھیں گے، میٹافوریکلی۔ شاید اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیث کے مطابق ہوا کے خزانے کیا ہو سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہوا سے پورا شہر کیسے مٹ گیا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ آیت 18۔ بے شک ہم نے ایک دن سخت آندھی بھیجی تھی جس کی نحوست دائمی تھی۔ آیت 19۔ جو لوگوں کو ایسا پھینک رہی تھی کہ گویا وہ کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے پیڑ ہیں۔ آیت 20۔ اور سورہ حاقہ میں فرمایا کہ وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی۔ اگر تو موجود ہوتا اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا کہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ آیت 7۔ یہ ہوا بانجھ تھی، اس میں بارش نہیں تھی، وہ انہیں اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح چھوڑ رہی تھی۔ سورہ زاریات کے مطابق وہ جس بھی چیز سے گزرتی ہے اسے رمیم کی طرح کر دیتی ہے، یعنی ڈس انٹیگریٹڈ، جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی جس پر سے وہ گزرتی، مگر اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی۔ آیت 47۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کو اٹھا کر اوپر تک لے جاتی تھی۔ پھر سورہ حامیم سجدہ کے مطابق اس ہوا میں چمک اور کڑک بھی تھی، اور اس کے بعد ان کے گھروں میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان سارے حوالہ جات کو ایک جگہ رکھنے پر قدرت کے 4 بھیانک فنومینا سامنے آتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا ڈسٹ سٹورم ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے۔ یہ ہوا کا وہ طوفان ہے جس میں ریت، مٹی اور گرد و غبار ہو۔ یہ قحط کے مہینوں بعد پیدا ہوتا ہے، جیسا اہل عاد کے ساتھ ہوا۔ اس میں دم گھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ دوسرا فنومینا ڈسٹ ڈیول ہے۔ ان سے وہ لوگ واقف ہوں گے جو میدانی یا صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں۔
جیسا کہ قوم عاد رہتی تھی کہ اکثر ہوا میں گھومتا ہوا ہوا ایک بھنور بن جاتا ہے۔ ویسے تو یہ نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن 2003 میں ایک ڈسٹ ڈیول نے ایک ڈبل سٹوری مکان کو اپنی جگہ سے اکھیڑ دیا تھا، اور جب اس میں ریت کے ذرات شامل ہو جائیں تو الیکٹریکلی چارج ہو جانے کی وجہ سے اس میں کڑک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا فنومینا فائر اسٹارم کا ہے۔ جب کسی جگہ ٹیمپریچر حد سے زیادہ ہو جائے اور وہاں خشک سالی بھی ہو تو اسٹیک ایفیکٹ کی وجہ سے اس جگہ تمام طرف سے ہوا آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نتیجتاً ایک گھومتے ہوئے آگ کے بھنور کی صورت میں نکلتا ہے، خشک، بارش سے خالی اور صرف تباہی لانے والی ستون جیسی ہوائی آگ کا بھنور۔ لیکن میری تحقیق میں شاید سب سے خوفناک طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوئی ہوائیں ایک ٹورنیڈو کی شکل میں ہوں۔ سب سے تیز یعنی کہ F5 کیٹیگری کا ٹورنیڈو، جس میں ہوا کی رفتار 450 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی اوپر کراس کر جاتی ہے، جو آخری دفعہ 1925 میں ایمیر میں آیا تھا اور 352 کلومیٹر تک گھومتا تباہی پھیلاتا رہا تھا، جو دیکھنے میں خود بھی ستون جیسا ہوتا ہے، ایک 3 کلومیٹر چوڑا بدترین اور ڈسٹرکٹیو ہوا کا ستون۔ اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس قوم عاد پر یہ ساری ہوائیں ایک ساتھ لیکن اپنی انتہائی شدید حالت میں نازل ہوئی ہوں گی۔ قوم عاد کو ہوا نے کیسے مٹا دیا یہ اسے سمجھ آ گیا تھا، لیکن کیوں؟ اب ایک نیا سوال سامنے تھا، اور پھر ابھی تو سفر کی شروعات ہوئی تھی، ابھی اسے بہت کچھ کھوجنا تھا۔ قوم عاد جو ایک متھ بن گئی تھی، اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو، گر سفر نہیں کرتے، گر مطالعہ نہیں کرتے، گر زندگی کی آوازیں نہیں سنتے، گر خود کو نہیں سراہتے۔ تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو جب خود توقیری کو قتل کرتے ہو، جب دوسروں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو جب اپنی عادتوں کے اسیر بن جاتے ہو، ہر روز لگے بندھے رستوں پر چلتے رہتے ہو، اگر اپنے معمولات نہیں بدلتے، اگر مختلف رنگ نہیں پہنتے، اگر اجنبیوں سے باتیں نہیں کرتے، تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو جب عشق سے اور اس کی ہنگامہ خیزیوں سے جان چھڑاتے ہو، اور ان سے جنہیں دیکھ کر تمہاری آنکھیں خوشی سے دمکنے لگتی ہیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں۔ تم دھیرے دھیرے مر جاؤ گے اگر خطرہ مول نہ لوگے، یہ جاننے کو کہ نامعلوم کتنا محفوظ ہے، اگر خوابوں کی تلاش میں نہ نکلو گے، زندگی میں کم از کم ایک بار منطق سے نہ بھاگو گے، خود کو قطرہ قطرہ مرنے نہ دینا، خوش رہنا نہ بھولنا۔ اور وہ کسی ایسے ہی مقام سے گزر رہی تھی، وہ اندر سے شاید مر چکی تھی۔ اس کی لمبی گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر رکی تھی، جانے کے سوچ میں ڈوبی تھی جب شالی نے اسے پکارا، میم میم ہم پہنچ گئے۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی، گردن موڑ کر شیشے کے پار دیکھا تو باہر لوگوں کا ہجوم تھا، کیمرہ مین اور مائک تھامے رپورٹر پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھے۔ وہ اس وقت گہرے گلے اور بازوؤں کے ایک لمبی زمین کو چھوتی میکسی میں ملبوس تھی۔ اس کے بال اسٹائلش انداز کے جوڑے میں قید تھے، جبکہ دونوں طرف سے چند لٹیں نکل کر اس کی کالر بون کو چھو رہی تھیں۔ کانوں میں ننھے آویزے جگمگ کر رہے تھے، جبکہ ہاتھ میں انتہائی مہنگا کلش تھامے وہ گہری سانس لیتی باہر نکلی جب شالی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھتے ہی روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ میڈیا کے ہزاروں سوال اس کی نظر ہوئے تھے، وہ اسے 1 سیکنڈ کے لیے روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ اگر رک کر میڈیا کو جواب دیتی تو وہ ہیزل تھوڑی کہلاتی۔ وہ اپنے گارڈز کی موجودگی میں لمبی ہیل پہنے ٹک ٹک کرتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب ایک رپورٹر کی آواز اس کے کانوں تک ٹکرائی۔ سنا ہے آپ کا پھر سے بریک اپ ہو گیا ہے؟ آپ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو اب مردوں میں دلچسپی نہیں رہی، اسی لیے آپ سب کو ڈم کر رہی ہیں۔ یہ بات ایسی تھی جو اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ ایک پل کو رکی تھی، اندر کہیں آگ کا الاؤ دہک چکا تھا۔
اس کے چہرے کے نین نقش تن چکے تھے۔ وہ دھیرے سے اپنے بائیں جانب پلٹی اور بہت ہی صاف انگلش میں ایک گالی اس رپورٹر کی نظر کی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اب یہ خبر اخبار کے پہلے صفحے پر جانے کتنے دن چھپنے والی تھی کہ مشہور ماڈل اور سپر اسٹار ہیزل نے رپورٹر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ریسٹورانٹ کے مینیجر نے اس کا بیگ باہر پھینکتے غصے سے بولا تھا۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے سامنے کھڑے اس لمبے بالوں والے لڑکے کا حشر نشر کر دیں۔ لڑکے نے جبڑے بھینچتے اپنا بیگ اٹھایا۔ یہ اس کی نویں جاب تھی جہاں سے نکالا جا چکا تھا، اور اس جاب سے نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مکہ مار کر ایک کسٹمر کا ناک پھوڑ دیا تھا۔ اگر پولیس آ جاتی تو معاملہ بگڑ جاتا، اس لیے ریسٹورانٹ والوں نے کسٹمر کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے نکال دیا تھا۔ ابھی اس وقت مینیجر کی باتیں اس کا دماغ خراب کر رہی تھیں، اس لیے اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور وہاں سے پلٹ آیا۔ غصہ تو اسے بہت آیا ہوا تھا، لیکن ابھی اسے نئی جاب ڈھونڈنی تھی۔ وہ 1 ڈیڑھ ماہ سے زیادہ کہیں ٹک نہیں پاتا تھا۔ وہ کام ہی ایسے کرتا تھا کہ اسے دھکے دے کر نکال دیا جاتا تھا، اور وجہ یہی بنتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی کی ناک پھوڑ دیتا، جبڑا یا پھر ہاتھ توڑ دیتا تھا۔ ایک بار تو اس نے سر پھاڑ دیا تھا، اور جس کا سر پھٹا تھا اسے 7 ٹانکے لگے تھے۔ ابھی وہ بیگ اٹھا کر 2 قدم ہی چلا تھا جب وہ مینیجر کی دی گئی حرام کی اولاد گالی پر تیزی سے واپس پلٹا اور زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ یقیناً مینیجر کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ واقعی سب یہ دیکھ کر اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے تھے۔ میرے خیال میں تم زیادہ بکواس کر رہے تھے۔ آئندہ کسی کو گالی دیتے وقت اس مکے کو لازمی یاد رکھنا۔ اور وہ اس سے وارن کرتا ہوا واپس پلٹ گیا تھا۔